صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان رحمت والا مہینہ ہے، رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پہ فرض قرار دیا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو تمام مسلمانوں پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو جکر لیا جاتا ہے، شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں رحمت اور نور کی خوب رمجھم بارش ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ، یہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے ایسے بعض اوقات ہیں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے تو وہ اپنے جیب میں، اپنے پاکٹ میں دوائیاں رکھ لیں گے، اپنے پاکٹ میں کچھ دوائیاں رکھ لیں گے۔ ان کے اندر کچھ بیماری نہیں ہے، لیکن زمانے والے کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جیب میں دوائیاں رکھ لیں گے کہ اگر کوئی پوچھ لے تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اب مثلاً وہ کہیں جا رہا ہے، اگر کوئی پوچھ دے کہ اور بھائی صاحب آپ روزے سے ہیں، تو فوراً جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور کہیں گے دیکھیے بھائی میں کیا ہی بتاؤں، میری تو طبیعت علیل ہے، میری طبیعت ناساز ہے۔ تو بہت سارے بہانے اور دوائیاں دکھا دیں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ فکر ہے کہ زمانے والے پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا، اگر کوئی دنیا دار پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا، میری تو بدنامی ہو جائے گی۔ تو اتنا یہ زمانے والے کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن میرے مسلمان بھائیوں آپ نے اس کے لیے نہیں سوچا۔ جو آپ کو پیدا کیا ہے، ارے وہ تو ہر ایک چیز جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر ایک شے پہ قادر ہے۔ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اللہ پاک سب جانتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا، لیکن نہیں، ہمیں زمانے والے کی فکر ہے، ہمیں دنیا دار کی فکر ہے کہ ہمیں اگر دنیا والے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں اپنے رب سے ڈرو، زمانے والے کے دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھو۔ زمانے اگر آپ کے اندر واقعی بیماری ہے تو شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کے اندر بیماری ہے، آپ کو یہ شعبہ ہے کہ میں بیمار ہوں، اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت اور خراب ہو جائے گی، میری جان کو خطرہ ہے، تو شریعت تو خود اجازت دے رہی کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے، اس کے بعد آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی تو آپ اس کی قضا کر لیں گے۔ لیکن آپ کو تو زمانے والے کی فکر ہے، آپ کو دنیا والوں کو دکھانا ہے۔ آپ کو رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ، اس میں ہمیں تو خوب نیکی کمانی چاہیے، اور رمضان المبارک کا احترام اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مہینے کا ادب کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک جگہ ایک مجوسی رہتا تھا، آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمان کے ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ گزر ہی رہا تھا تو اس کا بیٹا جو ہے، مجوسی کا بیٹا، وہ کچھ کھانے لگتا ہے مسلمان کے بازار میں۔ تو اس کا باپ جو وہ مجوسی جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کھا رہا ہے، تو وہ مجوسی جو تھا آتش پرست، وہ اپنے بیٹے کو ایک تبراک مارتا ہے، ایک چاٹا مارتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے ذرا سا بھی شرم نہیں ہے کہ مسلمان کے بازار میں رمضان المبارک کے مہینے میں تم کھا رہا ہے۔ تو اس کا بیٹا جو تھا وہ کہنے لگتا ہے ابو جان آپ بھی تو رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ تو وہ مجوسی جو تھا وہ کہنے لگا بیٹے میں کھاتا تو ضرور ہوں، لیکن گھر میں چھپ کے مسلمانوں سے ایک دم دور الگ جا کر، تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے میں رمضان المبارک کے مہینے کی ادب کرتا ہوں، اسی لیے میں اپنے گھر میں کونے میں جا کے چھپ کر کھاتا ہوں۔ ایسے ہی کچھ عرصے گزرے، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ تو کسی نے خواب دیکھا
کہ وہ مجوسی جو آتش پرست تھا، جو آگ کی پوجا کرتا تھا، اسے جنت میں ٹہلتا دیکھا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے، اے مجوسی، اے آگ کی پوجا کرنے والا، ذرا یہ بتانا، تو دنیا میں جب تھا تو آگ کی پوجا کرتا تھا، تو جنت میں کیسے گیا؟ تو وہ جو مجوسی تھا وہ کہنے لگا، میں بھلے ہی دنیا میں آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن ایک دفعہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں میرا بیٹا اس طرح کے واقعہ اس نے بتایا، ایسا ہوا تو میں نے رمضان المبارک کا احترام کیا، رمضان المبارک کا ادب کیا، تو اللہ پاک جب میری موت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے مجھے ایمان کے ساتھ موت دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا برکت، رحمت، اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اللہ پاک ہم پہ اور کتنا رحم ہوگا اور ہم پہ کتنا رحم کرے گا۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک میں ادب بہت زیادہ ضروری ہے، رمضان کی ادب۔ اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو روزے دار کی ادب کریں، روزے دار سے عزتوں سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ روزے دار کا مرتبہ بہت بڑا ہے میرے دوست، ان کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ روزے دار میرا بیٹا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، تو میں اس کو ایسے ہی بے عزتی سے، بے حرمتی سے بولوں۔ روزے دار کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ان سب باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ ناظرین کو، آپ سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔